बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। 2 दिन पहले इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार का पोर्ट जो है ईरान का, उसके हवाले से एक एग्रीमेंट किया है जो 10 साल का एग्रीमेंट है और उसको डेवलप करना है और डेवलप करके रास्ता बनाना है अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया तक। अब इसमें भारत जो है वो माली मदद भी कर रहा है और बनाने में टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहा है और ये बनाया इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको किसी ना किसी तरीके से काउंटर किया जाए और खित्ते में पाकिस्तान जो है वो सबकत ना ले जाए। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके 2 दिन बाद ईरान जो है वो हमला कर देता है पाकिस्तान के ऊपर। और इससे पहले भी कॉन्टेक्स्ट एक थोड़ा सा मौजूद है जिसमें ईरान ने सीरिया के अंदर और इराक के अंदर हमले किए। वो भी मैं उसके ऊपर भी अभी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। तो ईरान को एक खुशफहमी है और शक व शुबहात भी हैं, दोनों का जिक्र कर लेते हैं। जो शक व शुबहात हैं ईरान के, वो जैश अदल के हवाले से हैं। जिस तरह रिपोर्ट किया गया है कि जैश अदल के दहशत गर्दों को अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने जो बताया है उसके हवाले से तो पंजगुड़ में बलूचिस्तान के अंदर एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया जिसमें 2 बच्चियां जो हैं उनकी जान चली गई है। अच्छा, अब ये हमला क्यों हुआ, पंजगुड़ में क्या हो रहा है, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर की क्या कहानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तकरीबन लास्ट मंथ जो है वो सिस्तान बलूचिस्तान के सूबे के अंदर ये जैश अदल के हवाले से कहा गया ईरानियों की तरफ से कि पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया ईरान सिस्तान के अंदर और 11 जो पुलिस वाले थे उनको टारगेट किया गया और उनको मारा गया। ये ईरान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ टेकअप किया और कहा कि हमें इसके ऊपर बहुत अफसोस है। अब शक व शुबहात ये है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इनको सपोर्ट करता है जैश अदल को, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है जैश अदल वालों का वो ये है कि जो वाहिद सूबा है ईरान का बलूचिस्तान सिस्तान, उसमें सुन्नी मेजॉरिटी पाई जाती है और उसको ईरान से अलहदा किया जाए। ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जो ईरानियंस जैश अदल के हवाले से बताते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। अब इसमें देखिए मसला ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं बलूचिस्तान में, BLA वहाँ पे काम कर रही है और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं। इंडिया का बहुत बड़ा एक हाथ है। ये हादसा तो नहीं था कि वो कलभूषण जादेव जो था वो इसी प्रोविंस से पकड़ा गया था और उसका जो रूट बनता था वो भी चाबहार से आया था, ईरान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ था। तो जो एक ईरान और इंडिया का नेक्सस बनता जा रहा है वो एम्बोल्डन कर रहा है ईरान को, कि बड़ा एक उनको हौसला दे रहा है कि यार पाकिस्तान को देख लेंगे, खैर है कोई नहीं। अब इस किस्म के दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो खुद बनती हैं और पाकिस्तान ने आज कहा है कि हम ये बार बार कह चुके हैं कि ये मामला जो है दहशतगर्दी का, ये हमारा मुश्तरका मामला है, हम इसको काउंटर करना चाहते हैं। और आपको याद होगा 6 माह पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान तेहरान तशरीफ ले गए थे, वहाँ के आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की थी और उस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल था पाकिस्तान और ईरान के हवाले से। ये कहा जा रहा था कि मज़ीद ताल्लुकात जो हैं मुस्तहकम होंगे, क्योंकि उस खबर के हवाले से ये भी कहा था कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं कॉपरेशन को बेहतर किया जाएगा। ये भी कहा था कि जो बॉर्डर रीजन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वहाँ पे मुश्तरका पेट्रोलिंग की जाएगी। ये भी कहा गया था कि दोनों जो मिलिट्रीज हैं वो आपस में अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगी और ट्रेनिंग जो है वो एक दूसरे के साथ करेंगी ताकि दहशतगर्दी के मामलात जो हैं उनसे इफेक्टिवली डील किया जाए। अब पाकिस्तान को ये भी शिकायत है कि ईरान ने इतना तक नहीं किया कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस मौजूद है, यानी कि रवाबित या राब्ते करने की सहूलत मौजूद थी। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो डेवोस के अंदर वजीर आज़म हमारे काकड़ साहब से उनकी मुलाकात भी हो रही है। यहाँ पे कुछ एनवॉयज जो हैं वो उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं। तो इसके बावजूद कि आपके पास तमाम तर सहूलत मौजूद थी, आपने मुनासिब समझा
کہ آپ خود پاکستان کی سوورینٹی، خود مختاری، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کر کے آپ کے اوپر مسلس برسائے جائیں. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز جو ہیں افغانستان کے ساتھ ہو گیا یا ایران کے ساتھ ہو گیا، وہاں پہ انسرجنسی کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان بڑے لمبے عرصے سے ان کو ڈیل کرتا ہوا آ رہا ہے. اگر پاکستان کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں، حالیہ حملے دیکھیں، ایک بہت بڑی لہر آئی ہوئی ہے، اس میں ہر حملے کے بعد پاکستان اگر افغانستان کے اوپر 8-10 جو ہے مثل داغ دے تو پھر معاملات جو ہیں انٹرنیشنلی کہاں جائیں گے؟ اگر اتنا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو اگر ہم وائلیٹ کریں گے تو ہمیں ریٹیلیشن بھی اس کی ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں کیا گیا. وہ امبولڈن ہے بہت زیادہ. اور ایران کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیوانٹ کا ریجن ہے، جس میں عراق ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، سائپرس ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایرانین انفلوئنس ہے. ہوثیز جو ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بیک کر رہا ہے اور ریڈ سی کے اندر جو امریکن انٹرسٹ ہے اس کو ہارم کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں انڈیا نے ایران سے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ ہوثیز جو ہیں وہ ہمارا انٹرسٹ بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ انرجی کوریڈور بنتا ہے اور آپ ان کو کنٹرول کریں. اب پتہ نہیں کون سی ان کو گدڑ سنگھی جو ہے وہ انڈینز نے دی ہے کہ انہوں نے الٹا حملہ پاکستان کے اوپر کر دیا. سیریا کے اوپر حملہ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ شہری بھی مارے گئے. اور انہوں نے حملے یہ اس لیے کیے کہ ان کے کہنے کے مطابق جو ایران کے اندر قاسم سلیمانی صاحب کی برسی کے اوپر جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ حملہ ہوا تھا اور 84 لوگ جو ہیں ایران کے اندر مارے گئے تھے. اب ایران اس کے ڈانڈے ڈھونڈے، ایران جو ہے وہ بارڈر کے اوپر اپنے پولیس اسٹیشن کے اوپر سستان بلوچستان بارڈر کے اوپر کہے کہ جی ہمیں اب تو مار دیا گیا، بیڑا غرق کر دیا ہمارا. تو یہ آپ ڈپلومیٹکلی بات چیت کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم نے کئی بار طالبان سے بات کی، طالبان کی حکومت سے بات کی، ان سے کہا کہ یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں سنتے، ہاربر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں گے؟ اب ایک جنگ شروع کر دیں، ہاٹ پرسوٹ جس طرح کہا جاتا ہے، گھس آتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر معاملات جو ہے خراب ہو جائیں گے. ایران کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ محسوس کرتا ہے کہ ریجن کے اندر پاکستان جو اپنی پالیسیز کے تھرو، جس کے اندر سی پیک بھی شامل ہے، ایک اثر و رسوخ اپنا بنانے جا رہا ہے، ایک کوریڈور بنانے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اکنامکلی بھی اس کو میچ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ملٹری مائٹ جو ہے وہ پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں. سخت رد عمل کی وارننگ دی ہے پاکستان نے، اور جو اپنے انوائز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، وہ بلوا لیا اور ایران کا جو ہے وہ بھجوا دیا انہوں نے فی الحال، اور کہا ہے کہ جی آپ سے ہمارے تعلقات جو ہیں فی الحال ڈپلومیٹکلی منقطع ہیں، اور ہم کسی بھی قسم کے اٹیک کی آپ پر ریزرو کرتے ہیں رائٹ، اور نتیجہ کا جو ذمہ دار ہوں گے وہ آپ خود ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہل کی ہے اس معاملے میں. بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی اس میں اگر باقاعدہ طور پر کچھ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس میں شروع ہو گئی، اور خدشہ پایا جا رہا ہے اسی چیز کا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ شروع ہو جائے جو کہ بڑا تول کھینچ جائے، جس کے اوپر چائنیز نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے دونوں نیبرنگ پارٹنرز ہیں، کنٹریز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کس قسم کی ایسکیلیشن ہو، ایسکیلیشن سے آپ پرہیز کریں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے ہیں. اب اصل سوال جو ہے وہ یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کی خود مختاری جو ہے وہ وائلیٹ کی جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، ان پرووکڈ ایئر سپیس وائلیشن کی جاتی ہے. بے شک آپ کہیں کہ سستان بلوچستان بارڈر کے اندر ہمارے 11 پولیس والوں کو مار دیا گیا، لیکن اس میں یہ نان سٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں جن کا تعلق ریاست سے ویسے نہیں جوڑا جا سکتا. پاکستان کی ریاست ان کے خلاف برسر پیکار ہے. ہم ان کے ساتھ لڑتے آئے ہیں 2008، 2009، 2010، تمام یہ جو بارڈر ایریاز ہیں جن کے اندر کرم ایجنسی ہے، جس کے اندر مومند ایجنسی ہے، وزیرستان ہے، ابھی تک وہاں پہ امن و امان اس حالات جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ آپ کہیں کہ بڑے ایگزامپلر نہیں ہیں، اور دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اٹھی ہوئی ہے.
تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کہیں کہ آپ رسپانسبل ہیں تو آپ کا میرا خیال ہے آپ کو بات کرنی چاہیے پاکستان سے اس سے پہلے کہ آپ ڈائریکٹ حملہ کر دیں. اگر پاکستان اس طرح کا حملہ ایران کے اندر کر دیتا ہے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ تو جا جا کے عراق اور سیریا کے اندر مسلز جو ہیں وہ برسا رہے ہیں. تو جو اس ایسکیلیشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ آلریڈی مڈل ایسٹ کے اندر ایران کا رول جو ہے وہ بہت واضح ہے. حوثیز کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، حماس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، دیگر گروپس جو ہیں لیوانٹ کے ریجن کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حزب اللہ کا یہ کہتے کہ ایران جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایران کو ایسی مہم جوئی کرنے سے پہلے یا تو یقین دہانی کروائی گئی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم بیک کریں گے. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 2 دن پہلے جو چابہار والی ڈیل ہوئی ہے، ایران اس سے محسوس کر رہا ہے کہ بڑا تگڑا اور طاقتور ہو گیا اور ہمیں تمام ان لوگوں کو نشانہ بنانا ہے. پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان گروپس کو توڑے، ان گروپ کو اٹیک کرے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی لہر میں بلوچستان کے اندر اضافہ ہوا تھا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ طالبان جو ہیں پاکستان ٹی ٹی پی، انہوں نے بہت زیادہ روابط جو ہیں اپنے ایران بلوچستان کے اندر، پاکستان بلوچستان کے اندر شامل کر لیے ہیں. بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور نیٹ ورک جو ہے وہ بہت بڑا کر لیا. اور یہاں پہ امریکن جو اسلحہ ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے. فنڈنگ جو ہے کئی ممالک سے وہ وہاں پہ آ رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ گروپس جو ہے خالی پیٹ تو نہیں لڑتے ہیں، گھاس کھا کے تو نہیں لڑتے ہیں، من و سلوا تو ان لوگوں کے لیے نہیں اترتا. ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو ویپنز دیے جاتے ہیں، ان کو تخریب کاری کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ یہ کام کرتے ہیں. پاکستان نے رائٹ ریزرو کیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے تئیں میرا یہ خیال ہے کہ ایرانینز کو ڈپلومیٹکلی، یا اب تو ڈپلومیٹک ٹائز تو انہوں نے پھر بھی ختم کر دی ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہوتی ہے. اپالوجی ان کو کرنی چاہیے، اس کے اوپر پاکستان کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آئندہ سے ایسا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے یہاں پہ بہت ایک مشکل سوال ہے کہ کیا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح حملے کر کے پاکستان کے شہریوں کو مار سکتا ہے. یہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سخت جواب جو ہے ان کو ضرور دیا جائے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.